السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر نواز جمال اردو جمال چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیکچر میں ہم سال اول میں فیض امن فیض کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ کبھی غم کی آگ میں جل اٹھے، کبھی داغ دل نے جلا دیا، کبھی غم کی آگ میں جل اٹھے، کبھی داغ دل نے جلا دیا، اے جنون عشق بتا ذرا مجھے کیوں تماشا بنا دیا۔ سب سے پہلے فیض امن فیض کا تعارف دیکھتے ہیں۔ فیض امن فیض جو ہیں یہ 1910 میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور 1985 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ایم اے انگریزی ادب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 20ویں صدی کے عظیم انقلابی شاعر ہیں۔ ایم اے انگریزی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم اے عربی بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو 20ویں صدی کے عظیم انقلابی شاعر، 20ویں صدی جس میں علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے، اور اسی صدی میں فیض امن فیض نے بھی جنم لیا۔ اگر ہم 20ویں صدی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلے حصے میں یعنی ہاف سینچری جو ہے، آدھا حصہ جو ہے، اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ بڑے شاعر ہوئے، اور دوسرے حصے میں فیض امن فیض کو جانتے ہیں۔ 20ویں صدی کے عظیم انقلابی شاعر، انقلاب جو ہے ہمیشہ جوان لاتے ہیں۔ انقلاب شاعر آپ کو کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فیض امن فیض نے جو شاعری کی وہ ایک مقصد پر مبنی تھی، اور وہ مقصد جو تھا ان کا، وہ حکومت جو تھی اس کو سدھارنا چاہتے تھے، اس کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے حکومت کے خلاف ان کی شاعری تھی، جس میں انہوں نے اپنے مقصد کی خاطر ایون کہ جیل بھی کاٹنی پڑی اور طرح طرح کے مصائب بھی جھیلنے پڑے، لیکن اپنے مقصد پہ فیض امن فیض ڈٹے رہے۔ اس لیے انہیں عظیم انقلابی شاعر کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے بانی تھے۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ادب جو ہے اس کو صرف ہم ادب برائے ادب تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ادب برائے مقصدیت کی طرف لے کے جائیں۔ یعنی ادب جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے مختلف مسائل اور پہلوؤں کی عکاسی بھی کرے۔ تو ان ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ اور جگیر دارانہ نظام کے مخالف تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام جس طرح سے امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہمارے پاس بھی یہی نظام ہے، اور اس کے ساتھ جگیر دارانہ نظام جو ہے اس کے بھی مخالف تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر شخص جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہ بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین دیکھیں تو آئے دن ان کی بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ لیکن جو غریب ہے وہ روٹی کے لیے دن رات جو ہے اپنی ایک چکی میں پس رہے ہیں۔ تو جگیر دارانہ نظام کیا ہے کہ یہ جو جگیریں ہیں، زمینیں جو ہیں مختلف لوگوں کی ملکیت ہیں، لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا بھی ان پہ رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ تو جگیر دارانہ نظام میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خبر بھی نہیں کہ ان کی پاس کتنے زمینیں ہیں، کہاں کہاں پہ، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ فیض امن فیض جو تھے یہ سرمایہ دارانہ اور جگیر دارانہ نظام کے مخالف تھے۔ کمیونسٹ نظریات کے حامی شاعر ہیں۔ کمیونسٹ کہتے ہیں اشتراکی نظام کو۔ یہ نظام جو ہے یہ روس میں انٹروڈیوس ہوا، اور مختلف دنیا سے مختلف لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ یہ نظام کیا ہے؟ اشتراکی نظام، اتنا بھی کام ہوگا، پروڈکشن جو ہے وہ ساری جو ہے حکومت کے پاس ہوتی ہے، اس کے مالک جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے، اور جو عوام ہوتی ہے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہر طرح سے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔
تو یہ روس میں اس نظریے نے جنم لیا۔ فیض احمد فیض بھی اس کے حامی تھے اور ان کو لینن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ انسانیت اور آفاقیت، فیض احمد فیض کی شاعری میں انسان سے محبت اور آفاقیت یعنی تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں ان کو ملنے چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ۔ وطن سے محبت، عموماً کیا ہوتا ہے کہ کلاسیکل شاعر جو ہیں ان کی شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض جو ہیں وہ ان کا محبوب جو ہے ان کا وطن تھا، اور وطن سے محبت کی خاطر انہوں نے نہ صرف باتوں میں یہ باتیں کی بلکہ کیا ہے عمل کر کے بھی دکھایا، اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے۔ تو آج کی غزل جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ گواؤ ناوک نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا۔ نہ گواؤ ناوک نیم کش، نہ گواؤ، نہ ضائع کرو، نہ گم کرو، ناوک نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر۔ یہاں پہ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ آدھا کھینچا ہوا جو تیر ہے اس کو ضائع نہ کرو، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، کیونکہ میرا دل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ جو بچے ہیں سنگ، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو یہاں پہ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ جو پتھر بچ گئے ہیں سمیٹ لو، ان کو اکٹھا کر لو، ان کو سنبھال لو۔ تن داغ داغ لٹا دیا، تن کہتے ہیں جسم کو، کہ میں نے جسم کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ لٹا دیا ہے، یعنی میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں۔ نہ گواؤ ناوک نیم کش، یہاں پہ اس کا مفہوم دیکھیں گے، آدھے کھینچے ہوئے تیر ضائع نہ کریں کیونکہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ پتھر بچا لو تاکہ کسی اور کام آ سکیں۔ تعارف میں ہم نے پڑھا کہ فیض احمد فیض جو تھے ان کی جو شاعری ہے وہ وطن سے محبت میں، تو وطن کی محبت میں انہوں نے شاعری جب کی تو حکومت جو تھی وہ ان کے مخالف ہوگی، انہوں نے ان کو باغی قرار دے دیا، لیکن فیض احمد فیض جو ہیں اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں، مختلف جیلوں میں بھی انہیں جانا پڑا۔ راول پنڈی کیس میں جب ان کو جیل ہوئی، اس کے بعد منٹ گمری، ساہیوال، حیدرآباد، مختلف جگہ پہ انہیں جیلیں بھی کاٹنی پڑیں، لیکن وہ اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ انہیں بارہا کہا گیا کہ آپ گورنمنٹ سے، حکومت سے کمپرومائز کر لیں تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن فیض احمد فیض اس بات کے حامی تھے کہ میں جو ہے اپنا نظریہ جو ہے اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ جان جو ہے یہ تو ویسے بھی چلی جانی ہے۔ تو یہاں پہ وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آدھے کھینچے ہوئے تیر جو ہیں وہ ضائع نہ کرو، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ایک تیر جو ہے وہ مارا جاتا ہے وہ جسم کے آر پار ہو جاتا ہے، ایک ٹائم میں لگا دوسری طرف سے نکل گیا، ایک تیر ہوتا ہے آدھا کھینچا ہوا، وہ جب لگے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جا کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تو یہاں پہ فیض احمد فیض بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آدھے کھینچے ہوئے تیر ہیں وہ مجھ پہ ضائع نہ کرو، کیونکہ میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں اپنی بات سے مکرنے والا نہیں ہوں، میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ کی ستم ظریفیوں کی وجہ سے میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، میرا دل جو ہے وہ پاش پاش ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو پتھر آپ نے بچا لیے، جو تیر آپ نے بچا لیے وہ آپ کے کسی اور کام آئیں گے۔ اس سے کیا ہے آپ عوام کو ان سے سہولتیں بھی دے سکتے ہو، عوام کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں۔ تو وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ بجائے اور تیر چلانے کے اس کو سمیٹ لو تاکہ کسی اور کام آ سکے۔ حوالے کا شعر ہے، نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا والے کا شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو یہاں پہ حوالے کے اشعار لکھے گئے ہیں
تو آپ ان کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، کیونکہ حوالے کے اشعار کے بغیر جو ہے تشریح وہ ادھوری ہوتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، میرے چارہ گر کو نوید دو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ میرے چارہ گر کو نوید دو، چارہ گر کہتے ہیں طبیب کو، معالج کو، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو۔ یہاں پہ فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ میرے معالج کو خوشخبری دے دو، صف دشمناں کو بھی خبر کرو کہ دشمن جو ہیں، جو دشمن کی صفوں میں کھڑے ہیں، ان کو بھی خبر دے دو۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر، کہ میری جہاں پہ وہ جو حق رکھتے تھے، وہ جو میرے محسن تھے، وہ جو میرے اوپر حق رکھتے تھے، وہ حساب آج چونکا دیا، کہ وہ حساب آج میں نے برابر کر دیا۔ میرے معالج اور دشمنوں کو بتا دو کہ ان کے جو مجھ پر احسانات تھے وہ حساب آج میں چکا ہوں۔ یہاں پہ فیض احمد فیض جو ہیں دو طرح سے، ایک طرف تو وہ دشمنوں سے مخاطب ہیں، دوسری طرف وہ دوستوں سے مخاطب ہیں۔ ان کے دوست تھے اس وقت، انہوں نے طرح طرح سے، ہر طرح سے فیض احمد فیض کی مدد کی اور ان کے ساتھ چلتے رہے مختلف جگہ پہ۔ یعنی جب آپ راولپنڈی جیل میں رہے، منٹ گمری رہے یا حیدرآباد رہے، تو وہ دوست جو تھے وہ ان کے پاس آتے جاتے رہے، ایون کہ انہیں پتہ بھی تھا کہ حکومت ان کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے دوستی کا حق جو ہے وہ نبھایا۔ اب ایک دوست جو ہے جب کسی پہ احسان کرتا ہے تو دوسرا دوست جو ہے اس کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس کے کام ہوں۔ تو یہاں پہ فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ میرے چارہ گر کو نوید دو، کہ میرے جو معالج تھے، میرے جو دوست تھے، میرے جو عزیز تھے، میرے جو رشتہ دار تھے، ان کو بتا دو، اور صف دشمناں کو خبر کرو کہ میرے جو دشمن ہیں، جو میرے حریف ہیں، انہیں بھی آج بتا دو کہ انہوں نے جو مجھ پر احسانات کیے تھے وہ آج میں نے برابر کر دی۔ اب احسانات کیا تھے کہ جو دوست تھے ان کے احسانات کی صورت میں لوٹائے جاتے۔ اب دوسری طرف جو دشمن ہے وہ تو دشمن ہے آلریڈی۔ یہاں پہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے جو دوست تھے جنہوں نے مجھ پہ احسانات کیے تھے، وہ احسان میں نے کیسے چکا دی، یعنی میں نے انسانیت کی خاطر اور اپنے وطن کے لوگوں کی خاطر اپنی جان تک جو ہے وہ لوٹا دیا ہے۔ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پہ حق تھا وہ میں نے لوٹا دیا ہے۔ تو یہاں پہ دشمنوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو مزید میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی جان تک قربان کرنے پہ آ گیا ہوں۔ حوالے کے اشعار ہیں، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے سب لادوا نہ تھے، رہزنوں سے تو باغ نکلا تھا، اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے۔ تو یہاں پہ فیض احمد فیض کے جو حکومت سے اختلاف تھے ان کا تذکرہ ہے، ساتھ ان کے عزیز و اقارب تھے، ان کا جو احسانات تھے ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔